دوستو جب بھی کبھی کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو ایک نام منہ کا زخم بن جاتا ہے، شمر ذل جوشن، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر وار پہ وار کیے اور جس سر کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی چوما کرتے تھے، اس سر کو اس نے کاٹا۔ آخرکار یہ شمر تھا کون، کہاں سے آیا تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے آخرکار کربلا میں ظلم کی انتہا کیوں کی؟ اس ویڈیو میں آج ہم یہی جانیں گے۔ دوستو شمر کا اصلی نام شمر ذل جوشن القلبی تھا۔ یہ بنو کلب کے قبیلے کے نام سے تعلق رکھتا تھا، اور دوستو اس کے باپ کا نام زوشن تھا، جو کہ پہلے سے ہی فتنے باز اور خود غرض کے نام سے جانا جاتا تھا، مطلب کہ ایک طرح سے بہت زیادہ مطلبی اور سخت دل کا آدمی تھا اس کا باپ، جس کا نام ذل جوشن تھا۔ دوستو اس کا جو قبیلہ تھا، اس کے جو آس پاس مطلب اس کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، وہ مشرکین کا حصہ رہے۔ کیونکہ جب اسلام تیزی سے عرب ممالک میں پھیلنے لگا تو جو وہاں کے مسلمان تھے، وہاں پہ ان لوگوں نے تو اسلام قبول کرنا شروع ہی کیا، لیکن جو کافر لوگ تھے، جو مطلب کہ یہ لوگ تھے جیسے جوشن ہو گیا اور شمر ہو گیا، انہوں نے زبردستی اپنے آپ سے ہی اسلام قبول کر لیا جان بچانے کے لیے، لیکن یہ لوگ دل سے اسلام قبول ان لوگوں نے نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ منافق تھے اندر سے۔ دوستو شمر نے خلافت عثمان میں بھی کافی جنگیں لڑیں، لیکن وہ صرف اپنے فائدے کے لیے جنگ لڑا کرتا تھا، ایمان سے جنگ نہیں لڑتا تھا۔ دوستو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، یعنی کہ جنگ صفین ہوئی، تب بھی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہی تلوار اٹھائی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ کلستا اور جلتا تھا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ یعنی کہ ذل جوشن کے خلاف تھے، اور وہ اس وقت بھی حق سے دور رہا۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں، اس نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یعنی کہ عمار بن یاسر کو گالیاں دی اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ بس یہی اس کے دل کی نفرت اور نفاق کا پہلا حصہ تھا۔ دوستو شمر کے دل میں نفرت جو اہل بیت کے لیے اس کے دل میں تھی، وہ اس کے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ جب کوئی حضرت امام حسن امام حسین یعنی کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا تو شمر جو ہے اس کا ان لوگوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا نعوذ باللہ، اہل بیت کے مرد تو اور صرف نام کے مرد ہیں۔ اور جب بات پیسوں کی اور دنیا داری کی آئے اور جنگ کرنی پڑے اہل بیت کے خلاف، تو شمر سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا، اور یہی کربلا میں بھی ہوا۔ دوستو یزید نے شمر کو اہل بیت سے یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیت لینے کا حکم دیا اور ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ دوستو اب شمر نے اپنی جان بچانے اور بڑا انعام یعنی کہ دولت کے چکر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہیں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ دوستو ابن زیاد نے شمر کو امان کا پیترا دیا اور اس نے اسے حکم دیا کہ تم جاؤ حضرت عباس کے پاس اور ان سے بیعت لینے کی کوشش کرو، یعنی کہ انہیں منانے کی کوشش کرو۔ جب شمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بیعت لینے کی کوشش کری، انہیں اپنی بات میں ڈھالنے کی کوشش کری، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا اور انہیں کہا کہ تم پر لعنت ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو بس ان کی اسی بات سے شمر کے اندر کی جو نفرت کی آگ تھی، اس آگ نے اسے اور زیادہ ظالم بنا دی، یہاں تک کہ دوستو اینڈ میں آ کے کربلا شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر نے شہید بھی کر دیا۔ لیکن اب اس کی موت کا انجام سنو، اب اس کے ساتھ کیا ہو۔ دوستو کچھ دن تو شمر نے یزید اور ابن زیاد کے ساتھ وقت گزارا، لیکن نہ تو اسے عزت ملی اور نہ ہی اسے وہ دولت جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا، بلکہ کچھ ٹائم بعد جب کوفیوں نے جنگ شروع کی تو پہلی ہی جنگ میں اس کی گردن الگ کر دی، اور اس کی گردن الگ کرنے کے بعد اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیے اور اس کا پورا جسم مٹی میں مل گیا۔ دوستو شمر تھا تو انسان، لیکن اس کا ضمیر دولت کے لیے مر چکا تھا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس نے دنیا کی دولت کے لیے آخرت اپنی پوری تباہ و برباد کر دی۔ جب بھی کوئی دوستو دین کے سپاہیوں کے ساتھ الجھتا ہے اور ان کا قاتل بنتا ہے تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے جو شمر کے ساتھ ہوا۔ شمر کے قتل ہونے کے بعد شمر کا یہ نام قیامت تک عبرت کا نشان بن کے رہ گیا۔ حسین دوستو آج بھی زندہ ہے، حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے، لیکن سوال صرف اتنا اٹھتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا شمر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔